الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کے اس ہفتہ واری درس کے متعلق پہلے ہی آپ لوگوں کو اطلاع دی جا چکی ہے کہ آج کے اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے حسد اور اس کی تباہ کاریاں۔ محترم ناظرین، دل کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری حسد ہے، اور جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہوتی ہے، جیسا کہ بعض حکماء کا کہنا ہے ثلاثۃ لا یہنأ لصاحبها عیش الحقد والحسد وسوء الخلق۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی: بغض، حسد اور بد اخلاقی۔ اور حسد ایسی بیماری ہے کہ جو دیگر بیماریوں کو جنم دیتی ہے یا پھر دیگر بیماریوں کو سے جنم پاتی ہے۔ مثال کے طور پر ناپسندیدگی، نفرت، بغض، دشمنی، حسرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ناراضگی، ڈپریشن، غم اور پریشانی وغیرہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ حسد کی تعریف بعض علماء نے یوں کی ہے: تمنی زوال النعمت عن صاحبها، یعنی صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا کرہ النعمت عند الغیر وتمنی وزوالها، کسی کے یہاں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ مثلا کوئی شخص کسی کے ہاتھ میں عمدہ اور خوبصورت گھڑی دیکھے تو وہ اسے ناپسند کرے اور یہ تمنا کرے کہ کاش یہ گھڑی اس کے پاس نہ ہوتی۔ یا کوئی شخص کسی کے پاس اچھی سواری دیکھے اور اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ کاش یہ سواری ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے اور اس کے پاس نہ رہے۔ یا ایک طالب علم دوسرے طالب علم کی کلاس کے اندر اچھے پوزیشن لانے کی وجہ سے اس سے ناپسند کرے اور اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ کاش یہ پوزیشن اس طالب علم کے پاس نہ رہے۔ اسی طرح سے ایک کاروباری آدمی دوسرے کاروباری آدمی کے اچھے کاروبار پر اس سے حسد کرے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش اس کا یہ کاروبار برباد ہو جائے۔ اسی طرح ایک عالم دوسرے عالم سے اس کی اچھی شہرت کی بنا پر اس سے حسد کرے اور یہ تمنا کرے کہ کاش اس کے پاس یہ شہرت نہ رہے۔ یا پھر ایک قاری دوسرے قاری سے اس کی عمدہ اور خوبصورت قرأت کی بنا پر حسد کرے اور یہ چاہے کہ اس کا اس قرأت اس طرح اس کی قرأت نہ ہو۔ یا ایک خاتون دوسرے خاتون سے اس کے حسن و جمال، اس کے عمدہ لباس کی بنا پر اسے حسد کرے اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ کاش اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے اور یہ عمدہ لباس اس کے جسم پر نہ رہے۔ محترم ناظرین، ان مثالیں اور ان جیسی کئی دیگر مثالیں حسد کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد در حقیقت کسی کے یہاں پائے جانے والی کسی نعمت کو ناپسند کرتے ہوئے اور اس سے اس کے چھین جانے کی تمنا کرنے کا انعام ہے۔ بعض اوقات ایک انسان صرف اتنی خواہش کرتا ہے، اتنی تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، بس فلاں آدمی کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اور بعض اوقات وہ یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ فلاں نعمت کے فلاں آدمی کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ محترم دوست اور بھائیو، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جسے حسد کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے،
رشک، انسان دوسرے آدمی پر رشک کر سکتا ہے۔ حسد کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ اس سے مراد کسی کے یہاں پائی جانے والی کوئی نعمت ہے اور اس کی زوال کی تمنا کرنا، اس کے برباد ہو جانے کی تمنا کرنا، اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہے۔ جبکہ رشک یہ ہے کہ آپ کسی کے یہاں کوئی نعمت دیکھیں اور اس پر رشک کریں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے، دی ہے، اسی طرح مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ مثلاً اگر آپ ایک کاروباری آدمی ہیں اور آپ کسی اچھے بزنس مین پر رشک کرتے ہوئے تمنا کریں کہ کاش میرا کاروبار بھی اسی طرح اچھا ہو جائے، یا اگر ایک آپ طالب علم ہیں اور ایک اچھے طالب علم کی اچھی پوزیشن پر رشک کرتے ہوئے آرزو کریں کہ کاش میں بھی محنت کر کے اسی طرح سے اچھی پوزیشن حاصل کر لوں، یا آپ کے پاس اچھی گھڑی یا لباس یا اچھی سواری یا کوئی اور نعمت کسی کے پاس دیکھیں آپ اور دل میں ایک خواہش پیدا ہو کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں مجھے بھی عطا کر دے، تو یہ رشک ہے۔ اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ رشک کرنا جائز ہے اور حسد ناجائز۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، صرف دو آدمی ہی قابل رشک ہیں۔ آپ نے آگے فرمایا، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، یہ ایک وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا، یعنی اسے قرآن حفظ کرنے کی توفیق دی، چنانچہ وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار، دوسرا وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا، چنانچہ وہ اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی ایسے حافظ قرآن کو دیکھیں جو دن اور رات میں اس قرآن کی آیتوں کو نماز کے دوران پڑھتا ہو، چنانچہ آپ کے دل میں یہ بھی آرزو پیدا ہو کہ کاش میں بھی اس طرح حافظ قرآن ہوتا اور قرآن کا حفظ کر کے میں دن اور رات کے اوقات میں نماز پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ محترم دوستو بھائیو، یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی مالدار آدمی کو دیکھیں کہ ایک آدمی بہت مالدار ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اور آپ کے دل میں بھی یہ تمنا اور آرزو پیدا ہو کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی اس جیسا مال دیا ہوتا تو میں بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا، تو یہ جائز ہے، اور اسی کو رشک کہتے ہیں۔ محترم دوستو اور بھائیوں، حسد کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث مبارکہ میں حسد کی مذمت کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ دے رکھا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی مذمت کی ہے، یاد رکھیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں سے اس لیے حسد کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت و سیادت کی ذمہ داری آل اسماعیل کو عطا کر دی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اہل کتاب کے حسد کو تشت ازبام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، اس کے بعد کی ان پر حق واضح ہو چکی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، یہودی تم پر جتنا سلام اور آمین کہنے کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، انہم لم یحسدون علی شیء کما حسدون علی الجمعۃ التي هدانا اللہ لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام آمین۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں یعنی ان یہودیوں کو ہم سے کسی اور چیز پر اتنا حسد نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی کر دی اور وہ اس سے بھٹک گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کی طرف ہماری رہنمائی کر دی جس سے وہ بھٹک گئے، اور اس بات پر کہ ہم امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں۔ ان تمام نصوص سے ثابت ہوا کہ حسد کرنا یہود و نصارہ کا فعل ہے، لہذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے دلوں کو اس سے پاک رکھیں اور ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی بغض رکھو اور نہ جاسوسی کیا کرو اور نہ ہی چوری چھپے کسی کی گفتگو سنا کرو اور خریداری کے ارادے کے بغیر محض کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگاؤ اور دوسرا آدمی دھوکہ کھا جائے، اور تم سب اللہ رب العزت کے بندے اور بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ محترم ناظرین، ایک حاسد انسان نفسیاتی مریض ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس کے بندوں کو نصیب نہ ہوں۔ وہ خود ان نعمتوں کے حصول کے لیے کوئی جد و جہد اور محنت نہیں کرتا، بلکہ اس کا متمح نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس سے وہ نعمتیں چھین جائیں اور وہ ان سے محروم ہو جائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ہی خطرناک بیماری قرار دی ہے، اور جس کی وجہ سے حاسد اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلیق الشعر ولكن تحلیق الدین۔ تمہاری طرف تم سے پہلی امتوں کی ایک بیماری چل نکلی ہے اور وہ ہے حسد اور بغض، اور یہ بیماری ایسی ہے جو بالکل صفایا کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لا اقول تحلیق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کا صفایا کرتی ہے، ولیکن تحلیق الدین، بلکہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ انسان حسد کرنے کی وجہ سے اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم افشوا السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو تمہارے درمیان اس محبت کو دیر تک قائم رکھے؟ آپ نے فرمایا، تم آپس میں سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو، یعنی لوگوں سے ملو تو سلام کیا کرو۔ محترم سامعین کرام، حسد اس قدر مہلک اور خطرناک بیماری ہے کہ بعض اوقات اس کی وجہ سے حاسد انسان جس سے حسد کرتا ہے اسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اس کی دلیل حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور آپ انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بتائیے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ حابیل ایک نیک سیرت اور متقی انسان تھا اور اس نے پورے اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، بلکہ جبکہ قابیل ایسا انسان تھا چنانچہ اس نے قربانی پیش کی تو اسے قبول نہیں کیا گیا۔ بس یہی وہ بات تھی جس کی بنا پر قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ضرور مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے جواب دیا، انما تقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ پھر کہا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔
حابیل نے کہا اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل نہیں کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں تو فقط اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ سب کچھ تو سمیٹ لے اور اہل جہنم میں سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ لیکن قابیل اپنے بھائی کی نصیحت سن کر ذرہ برابر متاثر نہ ہوا اور اسے قتل کرنے پر تل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ محترم دوستو اور بھائیوں، دیکھا آپ نے حسد ایک انسان کی جان لینے پر بھی انسان کو ابھار دیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان قاتل بن جاتا ہے۔ محترم دوستو اور بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ حسد کے اسباب کیا ہیں۔ حسد کے بہت سارے اسباب ہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے کیوں حسد کرتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو سبب ہے وہ ہے تقسیم ارزاق پر عدم قناعت اور ناراضگی۔ اگر ہم اس سبب کی وجہ سے جاننا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ارزاق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، چنانچہ وہ جسے چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محدود اور مقدار رزق میں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کمتر دیتا ہے، اور یقیناً وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ ایک ایسا شخص جسے اللہ رب العزت نے زیادہ رزق نہیں دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس پر قناعت اختیار کرے، اس پر صبر کرے، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور مزید رزق کا اللہ رب العزت سے ہی سوال کرے کہ رزق کی تمام چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اگر وہ اس انسان سے حسد کرے جسے اللہ رب العزت نے زیادہ رزق دیا ہو تو وہ گویا کہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، ناخوش ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں، حسد کو ابھارنے والی جو دوسری سبب ہے وہ ہے تکبر اور خود پسندی، یعنی حاسد اس احساس میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے اور تمام نعمتوں کا وہی اکیلا مستحق ہے۔ اسی لیے جب وہ دوسرے لوگوں کے پاس مختلف نعمتیں دیکھتا ہے تو اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، چنانچہ وہ ان سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے حاسد کا محسوس سے بغض رکھنا، یعنی جب کوئی شخص کسی سے بغض رکھ لیتا ہے اور دل ہی دل میں اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے خوشحال دیکھ کر یا صحت مند دیکھ کر، تندرست دیکھ کر یا اس کے پاس اللہ رب العزت کی کوئی اور نعمت دیکھ کر اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے محسود کا بعض چیزوں میں تفوق اور حاسد کا ان چیزوں کے حصول سے عاجز آنا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بعض صلاحیتوں سے نوازتا ہے جن کی بنا پر وہ اپنے اقران پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے، پھر اقران میں سے کوئی شخص کوشش کرنے کے باوجود بھی اس آدمی کے تفوق کو ختم کرنے اور خود اس پر فوقیت حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا ایک کلاس کے تمام طالب علم ایک جیسی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک طالب علم اگر اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کی بدولت اپنے ساتھیوں پر فوقیت حاصل کر لے، پھر اس کا کوئی ساتھی شدید محنت کر کے بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود اس پر فوقیت حاصل نہ کرے تو وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک کاروباری آدمی کی بھی یہی مثال ہے، اور خواتینوں کے اندر بھی جو عورتوں کی مثالیں ہیں اسی طرح سے ہیں۔ محترم دوستو اور بھائیوں، 5ویں سبب ہے جاہ و منصب کا لالچ، یعنی بسا اوقات ایک شخص اپنے خاندان یا اپنے شہر یا اپنے ملک میں اعلیٰ جاہ و منصب کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی اور شخص اس کے خاندان یا شہر یا ملک میں اس کے مد مقابل آ رہا ہے اور لوگ اس پر ترجیح دے رہے ہیں تو وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسا آج کل سیاسی میدان میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کمپنی یا محکمے میں بھی
کئی لوگ اعلیٰ جاہ و منصب کے لالچ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ کہیں وہ ان سے آگے نہ بڑھ جائیں اور کہیں وہ ترقی پا کر اعلیٰ پوسٹوں پر فائز نہ ہو جائیں۔ مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مکہ مکرمہ میں سرداران قریش کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بھی اسی نوعیت کا تھا۔ محترم دوستو بھائیوں، چھٹا سبب جو ہے وہ یہ ہے مال اور دولت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ہر انسان مال و دولت سے شدید محبت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اور تقریباً دنیا کے ہر انسان کا یہ معاملہ ہے کہ انسان محبت سے مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان ابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اگر آدمی کے پاس مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ تیسری بھی ہو، یعنی انسان کا پیٹ مال و دولت سے نہیں بھرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اور آدمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ مال و دولت کی اسی لالچ کی بنا پر جب ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس سے زیادہ مال ہے اور وہ زیادہ دولت کما رہا ہے تو وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے ڈراتے ہوئے فرمایا فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم۔ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم پر فقر و فاقہ آئے، بلکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں دنیا تم پر کھول نہ دی جائے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھولی گئی، پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو جیسا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور دنیا تمہیں ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فتحت علیکم الفارس والروم ای قوم انتم، جب تم پر فارس اور روم کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا نقول کما امرنا اللہ، ہم وہی کہیں گے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے اور اس کے مزید فضل و کرم کا سوال کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کچھ اور، یعنی تمہاری حالت کچھ اور ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذلک، تم ان خزانوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے، پھر ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو گے اور پھر ایک دوسرے سے بغض رکھو گے، یا اس طرح کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ محترم دوستو اور بھائیوں، اہل علم کا کہنا ہے کہ تنافس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص ان خزانوں کی طرف لپکے گا کہ کہیں کوئی اور اس سے پہلے ان خزانوں کو حاصل نہ کر لے، اور یہ حسد کا پہلا درجہ ہے اور یہیں سے حسد کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیصیب امتی داء الامم، ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا وما داء الامم، پہلی امتوں کی اس بیماری سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاشر والبتر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی، آپ نے فرمایا ناشکری، سرکشی، زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی کوشش، دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سعی، ایک دوسرے سے بغض اور حسد، یہاں تک کہ نوبت ظلم تک پہنچ جائے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، حسد کے بہت سارے نقصانات ہیں جن سے حاسد دوچار ہوتا ہے، اور ان میں سے اہم نقصانات کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے حاسد سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ جب انسان حسد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی قضا و قدر پر اور ارزاق کی تقسیم پر آدمی رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے حسد کی وجہ سے حاسد کے دل میں حسرت اور پشیمانی پیدا ہوتی ہے جو اس کے دل کو کھا جاتی ہے، کیونکہ حاسد ہر وقت غم زدہ، پریشان، ڈپریشن کا شکار اور نفرت و قدرت میں جلتا رہتا ہے، اور یہ چیزیں اس کے دل کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔
نمبر 3، حسد کی وجہ سے حاسد لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے الحسود ولا یسود، یعنی حسد کرنے والا شخص سیادت و قیادت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے حسد کی وجہ سے حاسد اور محسود کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ ہے۔ برادرانی یوسف اور یوسف کے مابین تعلقات تب بگڑنے لگے جب وہ اپنے بھائی یوسف سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ یہ وہ حسد تھا جس کی وجہ سے برادرانی یوسف نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش تیار کی اور آخرکار انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ حسد کی وجہ سے دشمنی جنم لیتی ہے اور حتیٰ کہ بھائیوں کے مابین بھی نفرتیں اور قدرتیں پیدا کرا دیتی ہیں۔ نمبر 5، حسد کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے حامی منافقوں کے دلوں میں اس وقت نفاق کی شدت میں اضافہ ہوا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں سے حسد کرنے لگے۔ نمبر 6، حسد بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنتا ہے، حتیٰ کہ ایک حاسد محسود کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، جیسا کہ حابیل اور قابیل کا ذکر واقعہ گزر چکا ہے۔ نمبر 7، حسد کی وجہ سے بعض اوقات محسود کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین اذا استغسلتم فاغسلوا، نظر بد حق ہے اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے، اور جب تم میں سے کسی ایک سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تاکہ غسل کے پانی سے وہ شخص غسل کر سکے جسے نظر بد لگ گئی ہو تو غسل کر لیا کرو، اور اگر کسی شخص کو حاسد کی نظر بد کا خطرہ ہو تو اسے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ پھر جب معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کو پڑھا کرتے تھے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی نظر بد کا شکار ہو جائے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں اور اللہ تجھے ہر تکلیف اور بیماری اور ہر روح بد یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی سے شفا دے گا۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھے دم کرتا ہوں۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں حسد کے تعلق سے کہ حسد کرنا ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حسد کرنے کی وجہ سے حاسد کے دل کے اندر اس بیماری کی وجہ سے وہ حاسد خود اپنے اندر جلنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کی خوشی دیکھ کر کے وہ جلتا رہتا ہے، آخرکار وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لہذا میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو حسد جیسی بیماری سے دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حسد جیسی بیماری سے دور رکھے، پاک و صاف رکھے اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے تئیں محبت پیدا کر دے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم